بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے آپ کے سلسلے کلام کی یہ 13ویں حدیث ہے، جس میں غلے اور پھلوں کا نصاب زکوٰۃ بیان کیا گیا ہے۔ غلے اور پھلوں کا نصاب زکوٰۃ اب تک جو تھا وہ یہ تھا کہ غلے پر زکوٰۃ ہے، لیکن ابھی دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کس غلے پر ہے، ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور دوسری چیز یہ باقی رہ گئی ہے کہ کتنا دینا ہے، کس غلے پر ہے اور کتنا دینا ہے۔ یہ تو بیان ہو چکا ہے کہ اگر غلہ 5 وسق سے کم ہو، اور اس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے کہ کم سے کم جس عالم نے ذکر کیا ہے وہ 6 کنٹل پوائنٹ 12 6 پوائنٹ کیا ہے، وہ 12 ہے، لیکن اس سے زیادہ 675 بھی ہے، 7.5 بھی ہے، حتیٰ کہ 900 یعنی 9 کنٹل تک علماء گئے ہیں۔ تو یہ تو ہو چکا ہے کہ ہاں بھائی اس کا نصاب کتنے میں ہے، لیکن کتنا دینا ہے اور کن کن چیزوں سے دینا ہے۔ کیا ہر غلے سے دینا ہے، آدھا دینا ہے، تہائی دینا ہے، یا سونے اور چاندی کی زکوٰۃ جو گزر چکی ہے 2.5% ربع العشر وہ دینا ہے، یا کتنا دینا ہے؟ یہ دو موضوع باقی رہ گئے ہیں، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ آگے والی حدیثوں میں انہی کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ابھی کی ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ، یہ سالم بن عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت سالم، یہ ان کا نام لینا ہی کافی ہے۔ اہل علم، کتابوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ کون ہیں۔ تابعین، فقہائے تابعین، بلکہ بعض علماء نے مدینہ منورہ میں ایک وقت جو 7 فقہا تھے، 7 فقیہ بڑے بڑے، جن کا فقہائے 7 کہا گیا ہے، بعض علماء نے، بلکہ حافظ بن حجر نے، ذہبی نے بھی کیا کہا ہے، احد فقہاء 7 7 فقہا، یہ سعید ابن مسیب ہیں، خارجہ ابن زید ہیں، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو بکر ابن عبد الرحمن ہیں، عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عتبہ، اس طریقے سے جو 7 اس وقت کے مشہور فقیر تھے۔ سلیمان ابن یسار مشہور فقہا تھے، فقیہ، ان میں سے سالم بن عبداللہ کا شمار ہے۔ اور ان کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے باپ حضرت عبداللہ ابن عمر کی عادت اور خصلت جن کا اتنی ان کے اندر پائی جاتی تھی، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ علی کل حال ان کا ترجمہ اور ان کا تذکرہ بڑا دلچسپ اور بہت طویل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے والد سے۔ کس سے؟ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو زمین آسمانی بارش اور چشموں سے سیراب ہوتی ہو یا رطوبت والی ہو، اس میں 10واں حصہ ہے۔ جو زمین سیراب ہوتی ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ زمین میں جو غلہ بویا گیا ہے، جس غلے کی زراعت کی گئی ہے، تو اس غلے میں کیا ہے؟ 10واں حصہ ہے۔ کب؟ جب کہ وہ آسمانی بارش سے، یا خود رو چشمے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے چشمے جاری کیے ہیں، یا زمین اتنی رطوبت اس میں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اسے سینچائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ، جاری شدہ ندیاں بھی ہیں، ندیاں بھی ہیں،
کہ اگر ان کے پانی کو کہیں کھول دیا جائے یا ان کے پانی کو اس طرف جاری کر دیا جائے تو اس کے دائیں بائیں جو زمین ہوگی بالکل سیراب رہے گی اور اس سے نہیں ہوگا۔ بعض ایسی ندیاں ہیں کہ کئی بلکہ بڑی لمبی مسافت تک ان کے کنارے جو کھیتی کی جاتی ہے ان کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو زمین آسمانی بارش چشموں سے سیراب ہوتی ہے یا رطوبت والی ہو تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ کا ہے۔ اس میں یعنی مراد زمین میں نہیں ہے، مراد کس میں ہے؟ اس زمین میں جو غلہ بویا جا رہا ہے اس میں ہے۔ اس زمین میں جو غلہ پیدا ہو رہا ہے اس میں کتنا ہے؟ عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ اور یعنی 10واں حصہ بطور زکوٰۃ کے نکالنا ہے، 10واں حصہ بطور زکوٰۃ کے، جسے اردو میں عشر کہا جاتا ہے، عربی میں عشر کہا جاتا ہے، اور ہمارے اردو میں بھی عشر بڑا مشہور لفظ ہے۔ عشر اور عشر کیا ہے؟ 10 یعنی 10واں حصہ۔ اور جو زمین پانی کھینچ کر سیراب کی جاتی ہے، اور جو زمین پانی کھینچ کر سیراب کی جاتی ہے اس میں 20واں حصہ یعنی نصف عشر ہے۔ اس میں 20واں حصہ ہے یعنی نصف عشر ہے۔ یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی جس زمین کو انسان مشقت کرنی پڑتی ہے پانی دینے کے لیے، وہ چاہے کنویں سے نکال کر کے ہے، بیلوں اور اونٹوں کے ذریعے ہے، رہٹ کے ذریعے ہے، یا وہ نہریں جو ہوتی ہیں گورنمنٹیں کھداتی ہیں اور اس پر ٹیکس لیتی ہیں، اس پر ٹیکس لیتی ہیں، اور اس کو نکالنے کے لیے بھی مشین یا موٹر وغیرہ لگانا پڑتا ہے، یا آج کل کے سینچائی کا جو ٹیوب ویل وغیرہ کا طریقہ ہے، ٹیوب ویل کا طریقہ، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جسے خود سینچنا پڑتا ہے، جسے خود سینچنا پڑتا ہے، اس میں کیا ہے؟ 20واں حصہ ہے۔ یہ حدیث کس کی کتاب کے ہے؟ بخاری کی ہے۔ اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں سنن ابو داؤد کے حوالے سے، کہ جس کے اندر ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے، بعلن العشر کا لفظ آیا ہے، عشر کی جگہ اور جانوروں کے ذریعے ڈول سے پانی نکال کر سیراب کی جاتی ہو، یعنی وہ کھیتی جو رہٹ کے ذریعے ہے، سمانی ثانیہ کی جمع ہے جہاں پر الفاظ اتمام استعمال ہے، وہ جو رہٹ کے ذریعے پانی نکلتا ہے، یا او نضح، یا پانی اس کے لیے کھینچ کر کے لے آنا پڑتا ہے، کھینچ کر کے لانا پڑتا ہے، تو جانوروں کے ذریعے یا ڈول سے پانی نکال کر سیراب کی جاتی ہے، اس میں 20واں حصہ یعنی نصف عشر ہے۔ یہ دو حدیثیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، یا ایک حدیث اس کے مختلف طرق ذکر کیے ہیں، جس میں اصل کیا بیان ہوا ہے کہ عشر کا ثبوت ہے گویا کی۔ اسی لیے اس حدیث سے یا دونوں حدیثوں سے پہلا فائدہ آپ لیجئے کہ زمینی پیداوار میں عشر ہے، یا یہ کہیے کہ زمینی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ عشر کیجئے یا زکوٰۃ کیجئے، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عشر ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقدار ہمارے اور آپ کے مال میں بطور زکوٰۃ کے فرض کی ہے، یا ایک حصہ جو فرض کیا ہے، اس کی 4 یا 5 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ 2.5% دینا ہے، اور یہ سونے اور چاندی یا اس کے حکم میں جو ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ 5% دینا ہے۔ کتنا ہے؟ 5%۔ یہ وہ آگے آئے گا، جو دفینہ یعنی خزانہ کہیں مدفون مل جائے تو اس کی تفصیل آئے گی، وہ یا وہ کھیتی، وہ باغات جس کو انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیراب کرنا پڑتا ہے، خود جو ہے پانی دینا پڑتا ہے، اس میں 5% ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ 10% ہے۔ کیا ہے؟ 10% ہے۔ یہ ان کھیتیوں کے لیے ہے جن کھیتیوں کو سیراب کرنے میں کوئی مشقت نہیں پیش آتی، یعنی آسمان سے بارش ہوئی اور ہو گیا، جیسے ہر جگہ پر ایسی زمینیں پائی جاتی ہیں۔
ایسی زمین ہے، یا دریا کے کنارے کسی کا کھیت ہے، اس کی رطوبت سے ہوتا ہے، اسے پانی نہیں دینا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہے 10۔ ایک اور صورت ہوگی جو ہم آگے بتائیں گے کہ 7.5% بھی دینا پڑے گا، یعنی نہ 10% اور نہ 5%۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمینی جو پیداوار ہیں، زمینی پیداوار ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہے اور عشر واجب ہے۔ اور یہ بھی بات واضح کر دیں، یہ زمین خراجی ہے یا خراجی نہیں ہے، یعنی اس کا ٹیکس ہمیں گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہر زمین میں عشر ہے، چاہے اس کا ٹیکس دینا پڑے یا ہمیں اس کا ٹیکس نہ دینا پڑے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں، جس کی زمین ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ اس لیے ہمارے ہندوستان، پاکستان اور تمام زمینیں کیا ہیں، عموماً ٹیکس والی ہیں، تو یہ نہیں کہ ٹیکس دینا کافی ہوگا۔ اور یہ نقطہ یہیں پر رکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں جو تجارتی ہے، بعد میں آئے گا انکم ٹیکس وغیرہ ہیں، تو انکم ٹیکس وغیرہ زکوٰۃ کے بدل نہیں ہوگی، زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، وہ دینا ہوگا۔ تو زمینی پیداوار میں عشر کا ثبوت ہے یا اس پر زکوٰۃ ہے، خواہ وہ زمین پیدا کیا ہو، خراجی ہو یا غیر خراجی، یعنی اس کا ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے نہیں دینا پڑتا۔ دوسرا فائدہ، یہ پیداوار اگر بارش کے پانی یا زمین کی نمی یا چشموں اور دریاؤں سے ہو، یا اس کی سیرابی میں کوئی قابل ذکر محنت نہ کرنا پڑے، خواہ پیسے کے ذریعے ہو یا جسمانی ذریعے ہو۔ جیسے آج کل سارا کام کیا ہے، بغل والے میں کسی کے پاس ٹیوب ویل ہے، آپ پیسہ دیجئے اور آپ کے کھیت میں پانی وہ ڈال دے گا، تو گویا کہ اس میں لگنا رہا ہے۔ تو یہ مشقت جو ہے، چاہے جسمانی ہے یا مالی ہے، تو اگر پیداوار بارش کے پانی سے ہے یا زمین کی نمی یا چشموں اور دریاؤں سے ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، اس میں کتنا واجب ہے، عشر ہے، یعنی 10 میں سے 1 واجب ہے۔ اور اگر پانی دینے کے لیے محنت اور لاگت ہے، جیسے کنویں سے پانی نکال کر دینا ہے، یا کھودی گئی آج کل جو گورنمنٹ نہریں جاری کی ہیں وہ ہے، یا ٹیوب ویل وغیرہ ہے جن کا ٹیکس دینا وغیرہ پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہے، 20 میں 1 ہے، نصف عشر، 20 میں 1 یعنی 5% ہے۔ اور اگر آدھے سال سیرابی کے لیے ہے اور باقی چشمہ اور بارش سے ہوتا ہے، یعنی وہ زمین اصل تو ہے کہ بارش سے ہوتی ہے، نمی سے ہوتی ہے، لیکن آج کل کے جیسے بارش بڑی کم ہو گئی ہے، دریائیں خشک ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آدھا کام ویسے چل جاتا ہے اور آدھا ویسے چل جا رہا ہے۔ لیکن اگر آدھے سے زیادہ پانی دینا پڑتا ہے تو اس میں نصف عشر ہوگا، لیکن آدھا ہے تقریباً قریب، تو اہل علم کہتے ہیں اس میں ثلث عشر ہے، یعنی 7.5% اس میں سے دینا ہوگا۔ وہ گلے یا پھل جو سال میں 2 بار ہوں گے، حالانکہ جو گلے یا پھل جو سال میں 2 بار ہوں گے، ان میں 2 بار زکوٰۃ دینی ہوگی، اس لیے کہ بعض پھل ہیں جو 2 بار ہوتے ہیں، بعض چاول ہیں جو 2 بار ہوتے ہیں، تو ان میں 1 بار زکوٰۃ کافی نہیں، 2 بار زکوٰۃ دینی ہوگی، 1 بار زکوٰۃ کافی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ خوبی رکھی ہے کہ ہر گلے میں برابر کی زکوٰۃ نہیں رکھی، اس میں انسان کی مشقت اور اس کو بھی رکھا ہے۔ یہاں پر ایک علمی چیز آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس حدیث میں مطلق آیا ہے کہ جو زمین سے پیدا ہو اس میں عشر ہے، جو زمین سے پیدا ہو اس میں عشر ہے۔ کب؟ جب کہ اس کی سینچائی میں محنت کرنی پڑے، پیسہ لگے، اور جس میں پیسہ نہ لگے اس میں نصف عشر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز جو زمین سے پیدا ہو، نہیں، یہ صرف عشر کے بیان کے لیے ہے، کس چیز میں عشر ہے اس کا بیان نہیں ہے، اس میں آگے حدیث میں آئے گا۔ کھجور کی بھی 2 ہی صورت ہے جی، کھجور میں بھی یہی ہے کہ باغ ہے، اگر اس کو کیا کرنا ہے، عشر ہے کہ نصف عشر ہے، کیا ہے اس میں
اسی صورت میں ہوگا کہ اس کو محنت کرنی ہی نہیں پڑتی ہے پانی دینے کے لیے. لیکن جیسے آج کل ہے سارا کچھ پانی دینا پڑتا ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں آئے گا کون کون سے غلے اور کون کون سے پھل ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ حدیث صرف اس بیان میں ہے کہ کھیتی اور پھلوں میں عشر ہے نا, یہ نہیں بیان ہے کہ کتنی مقدار میں ہے اور کن کن چیزوں میں ہے. اس کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہوگا. البتہ یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کے اندر خاص اور عام بھی رکھا ہے, مطلق اور مقید بھی رکھا ہے. اس کا اہتمام بہت ضروری ہے, اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. یعنی بعض حدیثیں مطلق ہیں اور بعض حدیثیں مقید ہیں. جیسے یہ حدیث مطلق اور عام ہے کہ جو کچھ بارش سے پیدا ہو اس میں کیا ہے عشر ہے, لیکن کیا ہر چیز جو بارش سے پیدا ہو اس میں عشر ہے؟ نہیں. اس کی خاص جو ہے یا چاہے تھوڑی پیدا ہو یا زیادہ پیدا ہو ہر ایک میں عشر ہے, یہ نہیں ہے. اس کو خاص کرتی ہے آگے والی حدیثیں, جس میں سے دیکھیے جو آج کی جو ہے وہ 14ویں حدیث ہے, 14ویں حدیث ہے اور اس پر تھوڑی سی بحث لمبی ہے, ذرا اس پر توجہ دیں گے کہ وہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل سے ہے نا جی. یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری, پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر اس کے فوائد طرف آتے ہیں. یہ بیان کے لیے ہے کس قسم کے غلوں اور پھلوں پر زکوٰۃ ہے, کس قسم کے غلے اور پھل پر زکوٰۃ ہے. وہ یہ تھا کہ غلے اور پھل پر زکوٰۃ ہے, لیکن کس قسم کے اور کتنے ہیں اس کا تو ہوا نا کہ ربع عشر دینا ہوگا ہر ایک میں سے, لیکن کس قسم کے ہیں اور کتنی پیدائش ہو ہے نا, یہ الگ آنے والی حدیث میں ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل دونوں سے مروی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے. معاذ ابن جبل تو گزر چکا تھا, لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ عبداللہ ابن قیس ہے, اور یہ بڑی خوبصورت آواز والے قاری تھے. ابھی قاریوں کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ بڑی خوبصورت آواز والے قاری تھے, بڑے مشہور تھے. بلکہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے تو دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کھڑے ہو کر کے سننے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے سننے لگے. تو بعد میں ان کو معلوم ہوا تو کہا اے اللہ کے رسول, اگر مجھے معلوم ہوتا آپ سن رہے ہیں تو لحبرت لک تحبیرا, تو میں اور بنا کر کے خوبصورت الفاظ میں پڑھتا. بلکہ آپ کی حدیث ان کی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا لقد اعطی مزمارا من مزامیر آل داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی. اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ زبور اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کرتے تھے تو چڑیاں اور پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر کے پڑھنے لگتے تھے. تو بڑی خوبصورت آواز تھی نبیوں میں. تو اسی طریقے حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن قیس, ان کو بھی تو یہ بڑے اہم صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت رکھتے تھے. آپ نے تو ایک بار ان کے لیے وہ دعا کی تھی کہ کاش کہ کسی مسلمان کو دعا حاصل ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لعبداللہ ابن قیس ما تقدم, اللہم اغفر لعبداللہ ابن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما. اے اللہ عبداللہ ابن قیس کے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن انہیں بڑی عزت کی جگہ میں پہنچا دے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری, یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ غلط تاریخی روایات اور بعض بڑے لوگوں کی غلطی سے متاثر ہو کر کے حضرت ابو موسیٰ کو بالکل سیدھا سادھا ایک پاگل آدمی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کی سادگی ہی تھی, ان کی بے وقوفی تھی, ساج تھی کہ حضرت عمرو بن عاص نے انہیں دھوکہ دے دیا جب تحکیم کا معاملہ آیا. تو یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے. بلکہ فقہائے صحابہ میں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تعریف کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں امیر اور گورنر بنایا کرتے تھے. کسی پاگل کو گورنر بنائیں گے, سیدھے سادے کو,
تو علی کل حال وہ بڑے اہم صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ عشری، اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، ان صحابہ میں ہیں جن سے بکثرت روایات مروی ہیں۔ یہ حدیث بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ عشری اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان سے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یمن کی طرف داعی، مبلغ، قاضی اور عامل بنا کر کے بھیجا تھا، اس وقت فرمایا تھا۔ یہ 9 اور 10 ہجری کی بات ہے۔ تو معاذ بن جبل دونوں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو گندم جو گندم منقع یعنی کشمش جسے ہم کہتے ہیں، اور کھجور، ان 4 اصناف کے علاوہ کسی غلے پر زکوٰۃ وصول نہ کی جائے۔ غور کریں گے حدیث کے الفاظ پر، جو، گندم، منقع اور کھجور، یعنی 2 پھل ہیں اور 2 غلے ہیں، 2 پھل اور 2 غلے، ان 4 اصناف کے علاوہ کسی غلے پر زکوٰۃ وصول نہ کی جائے۔ اسے امام طبرانی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اسے امام طبرانی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور آگے حافظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اور دارقطنی نے، یعنی امام دارقطنی نے حضرت معاذ سے روایت کیا، اس میں حضرت ابو موسیٰ کا ذکر نہیں ہے، حضرت معاذ سے روایت کیا ہے کہ کھیرا، ککڑی، تربوز، انار اور گنے میں البتہ رسول اللہ نے زکوٰۃ معاف فرمائی ہے۔ یہاں پر ساتھیوں دیکھیں کئی چیزیں ہیں جو ایک طالب علم کے جو حدیث یعنی کتاب پڑھ رہا ہے حدیث کی، اسے سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث پر، خاص طور جو پہلی حدیث طبرانی اور حاکم کے حوالے سے نقل کی ہے، اس پر کچھ گفتگو نہیں کی، خاموش رہ گئے ہیں، جبکہ اپنی دوسری کتابوں میں حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی طبرانی اور حاکم کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ البتہ دوسری حدیث جو نقل کی ہے دارقطنی کے حوالے سے، حافظ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی سند کیا ہے، وہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں ایک راوی اسحاق ابن یحییٰ ہیں جو منکر الحدیث اور سخت ضعیف ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ترجمے کے اندر یہاں پر گنا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ گنا، یعنی اور گنے میں البتہ رسول اللہ نے زکوٰۃ معاف فرمائی ہے۔ وہ لفظ ہے کیا ہے؟ القصب کا، قاف، صاد اور بے۔ اصل میں قصب کے معنی صرف گنا نہیں ہوتا، قصب السکر کے معنی گنا ہوتا ہے۔ قصب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس میں پور اور گرہ پائی جائے۔ ہمارے بعض لوگ کہیں گے کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں، پور اور گرہ کی، حالانکہ یہ عام اردو میں بولا جاتا ہے، یعنی جس میں سمجھیے کہ گانٹھ جسے ہم کہیں نا، جیسے بانس ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، عموماً درمیان سے کیا ہے وہ جی کھولا، اور کیا ہے ہر تھوڑی دور پر کیا ہے، ایک گرہ ہوتی ہے، ایک گانٹھ ہوتی ہے نا، تو یہی اسے کہیے کہ وہ ہے گرہ۔ تو ہر وہ یہ جو ہے وہ چاہے سبزی کی شکل میں ہے یا درخت کی شکل میں ہے، جیسے ہمارے ہاں بانس ہے، نرکل ہے، گنا ہے، تو صرف ترجمہ یہ گنا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ترجمہ گنا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ گنے کا جمع قصب السکر کہا جاتا ہے۔ بانس بھی تو ہمارے آپ کے علاقے میں بانس بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس تجارت ہوتی ہے کہ نہیں؟ نرکل جو ہے جو موٹا ہوتا ہے، دیکھیے اس کی کتنی کھیتیوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف اسے قصب السکر کے ساتھ خاص کرنا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ گنے میں زکوٰۃ ہے، گنے میں زکوٰۃ ہے۔ ہندوستان کے، وہ میں ہندوستان، متحدہ ہندوستان کہہ رہا ہوں، اس وقت کے، جس وقت جو ہے ماشاءاللہ ایک علمی دور چل رہا تھا، وہاں پر اس سلسلے میں بڑی لمبی ایک بار اہل علم میں بحث چھڑی تھی،
بڑی لمبی بحث چھڑی تھی، اور علماء پھر آخر میں اسی پر پہنچے تھے کہ گنے میں زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ اصل گنا کچھ نہیں ہے، گنا کچھ نہیں ہے، اس سے سوگر اور گڑ جو ہے وہ نکال کر کے، جیسے یہ کھجور کچھ نہیں ہے، یہ انگور کچھ نہیں ہے، اس میں کشمش بنائی جاتی ہے، اس سے کشمش اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر گنا کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں الفاظ اس کے قریب قریب جو ہے یہی لفظ ملتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوائد کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس حدیث سے غلے میں، پہلی جو ہے غلے میں زکوٰۃ کا ثبوت ملتا ہے، گویا کہ ہر وہ چیز جو زمین سے پیدا ہو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ غلہ اور پھل۔ لیکن کس غلے میں زکوٰۃ واجب ہے، کس غلے میں، اس پر اہل علم کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اہل ظاہر یعنی ظاہریہ، بعض علماء اہل حدیث اور احناف کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی انسان زمین میں کھیتی کرتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہر وہ چیز سبزی کی شکل میں ہے، کسی اور شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، وہ انسان کھاتا ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، لیکن انسان اگر کھیتی کرتا ہے اور وہ جائز ہے، انسان کھیتی کرتا ہے وہ جائز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور حدیث دلیل پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے زمین سے جو تمہارے لیے نکالا ہے۔ پھر ان میں سے بعض حضرات سبزی کو اس سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہاں سبزی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر صرف دو قسم کے پھل، کھجور اور انگور، اور دو قسم کے غلے یعنی جو اور گیہوں پر ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک چاول کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس وقت کی سب سے بڑی غذا ہے، اور شاید غلے میں اور دانے میں سب سے زیادہ پیدا کی جانے والی چیز ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا ہے کہ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو، گندم، منقع اور کھجور، ان چار اصناف کے علاوہ کسی غلے پر زکوٰۃ وصول نہ کی جائے۔ آپ نے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ غلہ اور ہر وہ پھل جو ان دونوں غلوں اور ان دونوں پھلوں کے حکم میں آئے، یعنی کیا مطلب؟ انہیں خشک کر کے رکھا جاتا ہو، انہیں ناپا جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو انسان کی غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں چاول بھی آ جائے گا، جو بھی آ جائے گا، مکئی بھی آ جائے گی، چنا بھی ہے نا، یہ سارے چیزیں ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب کہ یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، لیکن میرا اپنا دل جس پر مطمئن ہے، دونوں طرف کی علماء کی کتاب، بلکہ سمجھے کہ میرا پچھلا ہفتہ اسی میں تقریباً دو مسئلے میں گزر گیا ہے، زیورات کی زکوٰۃ اور اسمی زکوٰۃ میں۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر وہ غلہ اور ہر وہ پھل جو ان دونوں غلوں اور پھلوں کے معنی میں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اب آپ کو حق یہ بنتا ہے کہ اس حدیث کا آپ کیا جواب دیں گے، جس کے اندر آپ نے کیا بیان فرمایا کہ صرف انہی دو چیزوں میں۔ دیکھیے، اولاً تو ساتھیوں، یہ حدیث کیا ہے؟ مختلف فی ہے، اور اس حدیث کی صحت اس قدر قوی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر، اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر جو حدیث گزر چکی ہے کہ حب فی تمرن، اور حب کھجور میں، اور حب یعنی گلے دانہ میں، اس سے اس کو خاص کیا جا سکے۔ کیوں؟ اولاً تو اس حدیث کے اوپر بہت سے علماء نے کلام کیا اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری چیز، اس حدیث کے جو الفاظ بعض کتابوں میں آئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حین بعث معاذا الی الیمن فقال فامرہ ان یاخذ الصدقۃ
من الحنطۃ، ان سے کہا کہ گیہوں سے، جو سے، کھجور سے اور کشمش سے صدقہ لینا. یہ نہیں کہا صرف انہی میں سے لینا، اس لیے کہ یہی چیزیں وہاں پائی جاتی تھی، ہے نا. جہاں پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں وہاں پر کوئی بھیجا، جاؤ بھائی کہیں جاؤ کھجور کے صدقات لے کر کے آؤ، تو اس کا مطلب نہیں دوسرے میں صدقات نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں اس کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پر کھجور ہی پیدا ہو رہی ہے. اس وقت ظاہر بات زکوٰۃ چاول کا تصور شاید نہیں تھا وہاں پر. تو ہر وہ چیز جو ان کے کیوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جیسے آپ لوگوں نے ابھی گزری، لیس فیما دون خمسۃ اوسق من تمر ولا حب، ولا حب، کھجور میں، ولا حب اور دانے میں. لہذا ہر وہ غلہ یا پھل جو ناپا اور تولا جاتا ہو اور خشک کر کے ذخیرہ کیا جاتا ہو. امام شافعی یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی غذا بنتا ہو اس میں کیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے. اور عموماً علماء اہل حدیث نے یہی اسی چیز کو قبول کیا ہے. بلکہ فتاوی شیخ الحدیث میں دیکھ رہا تھا آیا کہ ایک چاول ہے جو سال میں 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک چاول ہے جو دوسرے چاول کے ساتھ بویا جاتا ہے لیکن وہ 3-4 مہینے کے بعد جا کے پیدا ہوتا ہے. شیخ نے کہا کہ دونوں کو ملایا جائے گا، اگر 2 بار پیدا ہو تو 2 بار اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. تو کہنے کا مطلب عموماً علماء اہل حدیث اسی پر گئے ہیں کہ ہر وہ دانہ جو ان دونوں دانے کے حکم میں ہے، چاہے چنے کی شکل میں ہے، مٹر کی شکل میں ہے، مکئی کی شکل میں ہے، چاول کی شکل میں ہے، گیہوں کی شکل میں ہے، جو کی شکل میں ہے، اور ہر وہ پھل جو ان کے حکم میں آتا ہے، چاہے وہ کھجور ہے، چاہے وہ انگور ہے، چاہے وہ تین ہے، اس لیے کہ تین بھی ایسے ہی ذخیرہ کی جاتی ہے. یا ہمارے یہاں بعض علاقے میں ایک پھل ہوتا ہے مہوا کا، وہ ہے، تو جو بھی ایسا ہوگا وہ اسی حکم کے اندر آئے گا. دوسرا فائدہ، بات لمبی ہے لیکن چونکہ یہ تفصیل کا وقت ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبزیوں اور پھلوں میں جو ذخیرہ نہیں کیے جاتے، جیسے خربوز ہے، تربوز ہے، پیاز ہے، آلو ہے، اس لیے کہ یہ ذخیرہ نہیں کیے جا سکتے ہیں. آپ تو کہیں گے آج کل جو ہے آلو اور پیاز ذخیرہ کیے جاتے ہیں، لیکن ذخیرہ یہ کیا ہے، یہ آج کے جو مصنوعی چیزیں ہیں، آلات ہیں، یعنی کولڈ اسٹور، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی بھی چیز بھی جو ہے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی فطری جو وسائل ہے اس کے ذریعے سے ذخیرہ نہیں کیے جا سکتے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تیسرا فائدہ، گنے میں زکوٰۃ ہے. گنے میں زکوٰۃ ہے، ہم نے ترجمہ ہی میں واضح کر دیا تھا. اس لیے کہ انگور کی کشمش کی شکل میں، جس طریقے سے انگور ایسے ہی گنے کو کیا کیا جاتا ہے، گنے کو گڑ، راب اور کچی شکر اور شکر کی شکل میں اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے. سال بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ چلتا ہے، لہذا اس کے اوپر عشر یا نصف عشر جو ہے وہ واجب ہوگا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو اس حدیث کے اندر یہ تھا کہ 4 چیزوں کے علاوہ نہ لینا، آپ اسے ضعیف قرار دے رہے تھے، اور یہ سبزی والی حدیث جو حافظ ضعیف کر رہے ہیں، آپ اس میں کہہ رہے ہیں سبزی میں، اس کو قبول کر رہے ہیں اور کہیں سبزی میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ حدیث بھی تو ضعیف ہے. تو اس امام ابو حنیفہ کے مسلک کو کیوں نہ قبول کر لیا جائے، کیا سبزی کے اندر بھی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس حدیث کی مؤیدات بہت کچھ پائی جاتی ہیں، مؤیدات پائی جاتی ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، علامہ البانی اسے صحیح کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن طلحہ نے کہا، تابعی ہے، کہتے معاذ ابن جبل خضروات سے صدقہ نہیں لیتے تھے. خضروات یعنی سبزیوں سے صدقہ نہیں لیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی چیز مروی ہے. اسی طریقے سے اگر چاہے اس میں زکوٰۃ لینا شروع کر دیں تو سبزیوں میں زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا. کیسے زکوٰۃ لیں گے؟ ٹماٹر کی زکوٰۃ آپ کیسے لیں گے؟ آلو کی تو چلیے کیسے تو ہو سکتا ہے، اسے ایک بار کھدائی ہوتی ہے، لیکن ٹماٹر یا ایسے ککڑی ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کیسے
لیں گے. تو وہ لوگ بعض جو مجبور ہوتے ہیں ان اعتراضات پر، وہ کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.